الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس صدق الله العلي العظيم 300 آدمی ٹرانسپورٹ نگر میں ہے، یتیم بزرگ لوگ، وہ فاقہ ہے، ہم امیر جماعت ہیں، ان کے لیے آپ سے گزارش اعلان کر دینا نماز کے بعد وَأَمَّا صَاحِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوس الذي يقر في أهله الخبث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بعض بیماریاں انسانی جسم کے لیے ایسی خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں کہ اگر ان بیماریوں کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماریاں انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان گناہوں کا چلن معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور بروقت ان گناہوں کا، ان رسم و رواج کا، ان بیماریوں کا تعاقب نہ کیا جائے تو وہ گناہ اور وہ بیماریاں بھی اس معاشرے کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آنکھیں کھولی وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے اتنا گرا ہوا تھا کہ اگر حساب لگایا جائے اور موازنہ کیا جائے تو اخلاقی گراوٹ میں وہ معاشرہ نمبر 1 پر تھا، کہ جس معاشرے کے اندر لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا ہو، سود کا عام چلن ہو، شراب پانی کی طرح عام طریقے سے پی جاتی ہو، اتنی برائیاں، اتنے گناہ، اتنی بیماریاں کہ اخلاقی اعتبار سے وہ معاشرہ نمبر 1 پر گرا ہوا تھا۔ اور اسی معاشرے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے گناہوں سے بچایا کہ جن برائیوں کا، جن بیماریوں کا، جن گناہوں کا چلن اس معاشرے میں ایک عام رواج بن چکا تھا، پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی ان برائیوں کے قریب نہیں گئے۔ ان میں سے ایک برائی تھی شراب کی، کہ وہ لوگ شراب کیا ہے، پانی کی طرح استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی معاشرہ کا حصہ تھے اور پیغمبر علیہ السلام بھی اسی معاشرے کے ایک فرد تھے، لیکن بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ وہ اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں۔
پیغمبر علیہ السلام ساری زندگی اس چیز کے قریب نہیں گئے، حالانکہ آپ بھی اسی معاشرے کے ایک فرد ہیں۔ آپ نے اپنی مکی زندگی کے اندر دیکھا کہ مکے کے اندر شراب پانی کی طرح پی جا رہی ہے۔ آپ مدینۃ المنورہ آئے، آپ نے مدینے کے اندر دیکھا کہ وہاں بھی شراب کیا ہے، پانی کی طرح پی جا رہی ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام، ان میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان کا نام آتا ہے، اور بھی کئی صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب جو لوگ شراب کے اتنے زیادہ عادی ہوں، شراب کو اتنے زیادہ پینے والے ہوں، اگر اللہ رب العزت شراب کو ایک جھٹکے میں حرام کر دیتا تو بجائے معاشرے میں سدھار پیدا ہونے کے بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اور اللہ رب العزت تو انسانوں کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق، اللہ رب العزت سے بہتر اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے شراب کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، آپ ان کو ہمارا جواب سنا دو۔ اور وہ سوال اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر۔ یہ لوگ آپ سے سوال اور شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو ہمارا جواب سنا دیجئے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب میں اور جوئے میں اللہ رب العزت نے کیا ہے، بہت بڑا گناہ رکھا ہے، اور کچھ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ وہ دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ عام دنیا کی ضرورت کے لیے ہے کہ شراب پینے کے بعد آدمی وقتی طور پر اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ جوا کھیلنے کے بعد جوا میں جب جیت جاتا ہے تو وقتی طور پر اس کو اپنی جیب بھری ہوئی نظر آتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ لیکن اسم کبیر، گناہ بہت بڑا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، آگے اللہ رب العزت نے فیصلہ بھی خود سنا دیا، اور اس کا جو نفع ہے وہ اس کے گناہ سے بڑا ہوا ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہوا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا جو گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہوا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام کے سامنے جب یہ حکم آیا تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا کہ جب اس کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ زیادہ رکھا ہے اور نفع کچھ بھی نہیں ہے تو ایسی چیز کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ چند صحابہ کرام اس سے الگ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ایک صحابی کو آگے بڑھا دیا گیا، اور نماز پڑھنے سے پہلے شراب کی محفل چلی تھی، سب لوگوں نے شراب پی تھی، اس لیے کہ شراب اس وقت حرام نہیں تھی، بس اللہ رب العزت کا یہ حکم آیا تھا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے اور کچھ نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ نفع سے بڑا ہوا ہے۔ ایک صاحب مصلی پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز میں قرات شروع کی اور سورہ کافرون انہوں نے پڑھی۔ چونکہ نماز کی حالت میں تھے اور شراب پی رکھی تھی، زبان جو پلٹی تو ساری کی ساری صورت ادھر ادھر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، پیغمبر علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے، پھر سورہ نساء والا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے مسلمانوں جب تم نشے کی حالت میں ہوا کرو تو شراب کے قریب مت جایا کرو۔ تو اب صحابہ کی اکثریت شراب سے الگ ہو گئی کہ اتنی بری چیز کہ اس کے پیتے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے سے روک دیا، نماز پڑھنے سے منع کر دیا، اس کا مطلب یہ بہت بری چیز ہے، اور اکثریت صحابہ کرام کی چیز سے الگ ہو گئی۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر شراب کے بارے میں ایک فیصلہ کن اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، جوا، سٹے بازی، یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو تم ان شیطانی کاموں سے دوری بنائے رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب یہ اللہ رب العزت کا حکم آیا تو تمام کے تمام صحابہ کرام شراب سے، جوے سے، سٹے سے الگ ہو گئے کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ کن اعلان آ گیا اور اب شراب حرام ہو گئی. روایات کے اندر آتا ہے کہ جس دن یہ اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، مدینے کی گلیوں میں اور گلیوں کی نالیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی. جس کے گھر میں مٹکے بھرے ہوئے تھے اس نے مٹکے پھوڑ ڈالے، جس کے گھر میں برتن بھرے ہوئے تھے اس نے برتن الٹ ڈالے، اور گھر کے اندر شراب کا ایک قطرہ بھی صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا. کہ جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا تو اب اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اتنی شراب پھینکی گئی، اتنی شراب بہائی گئی کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی اور مدینے کی مٹی پر جب بارش پڑا کرتی تھی تو بارش کی وجہ سے جو شراب کی بو ہوتی تھی وہ مٹی سے ظاہر ہوتی تھی. اتنی شراب بہائی گئی، لیکن پھر صحابہ کرام اس چیز کے قریب نہیں گئے. تو شراب کیا ہے؟ یہ معاشرے کا ایک ناسور ہے جو آج کے معاشرے کو لگ چکا ہے، اور ہمارا نوجوان شراب کو نئے نئے نام سے پی رہا ہے، نئے نئے انداز سے پی رہا ہے، اور اس کو جو ہے نئے نئے نام دیے جا رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بعد کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو نئے نئے نام دے کر پیا کریں گے. اور آج دیکھ لیں کہ شراب کو کن نئے نئے ناموں سے بیچا جا رہا ہے. الکوہل کے نام سے، شیمپین کے نام سے، بیئر کے نام سے، فلانے ناموں سے. کیا ہے؟ ہمارے نوجوان نشے کے قریب ہو رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے صاف صاف اعلان کر دیا. پیغمبر علیہ السلام نے احادیث کے اندر صاف اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ جس نے شراب کا ایک قطرہ پیا اللہ رب العزت اس کو رطغۃ الخبال پلائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی رطغۃ الخبال کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ اور ان کے زخموں سے نکلنے والا گندا خون ہے. یہ جہنم میں اس شخص کو پلایا جائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر شراب کو ہاتھ لگایا ہوگا. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر وہ تین چیزیں ہوں گی اللہ رب العزت اس آدمی پر جنت کو حرام کر دے گا. مدمن الخمر، شراب کے پینے والے پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے کہ شراب کو ہاتھ لگانے والا، اس کو پینے والا کبھی بھی اللہ رب العزت کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ وہ سچی اور پکی توبہ کر لے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے شراب کی نحوست کی وجہ سے، اس کی بدبو کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. یہ کس شراب کی بات ہو رہی ہے، کس نشے کی بات ہو رہی ہے جس میں ہمارا مسلم نوجوان پڑا ہوا ہے. طرح طرح کے نشے ایجاد ہیں، طرح طرح کے نئے نئے ناموں سے نشہ آور چیزوں کو، نشہ آور دوائیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث شریف میں صاف اعلان کر دیا ما اکثر قصیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لے کر آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے. شراب کی زیادہ مقدار نشہ لے کر آئے گی تو شراب کا ایک قطرہ بھی اللہ رب العزت نے حرام کر رکھا ہے. ہمیں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسلمان نوجوان،
ہمارا مسلم معاشرہ اس شراب کی دلدل میں، نشے کی دلدل میں کس طریقے سے پھنستا چلا جا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور دوسرا آدمی جس پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کیا ہے، وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس پر بھی جنت حرام ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی، اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں۔ اگر خدمت کرے گا تو جنت کو پائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے گا، ان کو گالیاں بکے گا، ان کو تیز آواز سے بات کرے گا، تو پھر جہنم کے اندر سیدھا جائے گا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ علیہ السلام جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں حضرت جبرائیل ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے اندر کسی آدمی کی آواز آ رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کون ہے؟ قرآن کے پڑھنے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی، حارثہ بن نعمان کی آ رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ حارثہ بن نعمان، اس کو تو میں مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تو مدینے کے اندر موجود ہے، جنت میں اس کی آواز کیسے گونجی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن نعمان نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی خدمت کے عوض میں، اس کی خدمت کے صلے میں اس کو ایسی مقبولیت دی ہے کہ مدینے کی زمین پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے قرآن کی تلاوت کی آواز جنت کے محلات کے اندر گونجا کرتی ہے۔ یہ صلہ کس وجہ سے ملا؟ ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا، کہ جس خدمت کو آج ہمارے نوجوان اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، والدین کی جسمانی خدمت کرنے کو ہمارا نوجوان بوجھ سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے کو ہمارے نوجوان کو شرم آتی ہے۔ یہ ہمارا نوجوان کہ جو والدین سے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، والدین کو گالیاں بکتا ہے، اور اس کی اونچی آواز کی وجہ سے، اس کے گالیاں بکنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ بھی اس سے بات کرنے سے ڈرا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا بدترین اور ملعون آدمی وہ ہے کہ جس کے زبان کے شر سے بچنے کے لیے آدمی اس کی عزت کرے۔ اور ہماری مائیں، ہمارے ماں باپ اولاد کے سامنے بچھے جاتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں کہ اگر اس کی بات نہیں مانی تو بدتمیزی کرے گا، گالیاں بکے گا، غصہ کرے گا، گھر کے اندر توڑ پھوڑ کرے گا۔ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے اپنے والدین کی کس انداز سے خدمت کی ہے؟ یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ جس خدمت کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اپنے بعد رکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ رب العزت نے تم سے یہ عہد و پیمان لے رکھا ہے، یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دہلی کے اندر قحط پڑا ہوا ہے، میدان کے اندر سارے لوگ موجود ہیں، بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صلاۃ الحاجہ پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ استسقاء پڑھی جا رہی ہے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ ایک صاحب اپنی والدہ کو ایک سواری پر بٹھا کر
کسی اور جگہ لے جا رہے تھے. راستے میں جب اس علاقے سے گزرے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ میدان کے اندر جمع ہیں اور بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, لیکن بارش نہیں ہو رہی. انہوں نے سواری کو ایک جگہ کھڑا کیا اور لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا کہ بارش کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں, صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں دعا کر دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ارے جاؤ جاؤ, اس مجمع کے اندر بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود ہیں, تمہاری دعا سے کیا ہوگا؟ کہ اگر ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ کر دو. اس نوجوان نے کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, نماز نہیں پڑھی, صلاۃ الحاجہ نہیں پڑھی, صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی, اپنی ماں کی سواری کے پاس گئے. ماں کا دوپٹہ ہودج جو اسٹیج بنا ہوا ہوتا تھا اونٹ پر یا گھوڑے وغیرہ پر, جس میں پہلے دلہنوں کو بھی لے جایا جاتا تھا, ماں سواری کے اندر ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے دوپٹے کا ایک ٹکڑا سواری سے باہر نکلا ہوا ہے. اس نوجوان نے اس دوپٹے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا, اگر میری ماں کی عصمت و عفت کا اور اس کی پاک دامنی کا اور اس کی پاکیزگی کا اگر تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو ربا بارش کو برسا دے. لکھا ہے کتابوں کے اندر کبھی لوگوں کے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرے تھے, اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا, بادل آئے اور رم جم بارش ہونے لگی. یہ سب کس وجہ سے ملا؟ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا. میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے والدین کی جسمانی خدمت کریں, جسمانی ان کی خدمت ضرور کریں. چاہے والد کے سر میں تیل لگا دیا, چاہے والد کے پاؤں دبا دیے, چاہے ماں کے پیروں میں تیل لگا دیا یا ماں کے پیروں کو دبا دیا, اپنے والدین کی جسمانی خدمت ضرور کریں. خدا کی قسم یہ ایک ایسی نعمت ہے, جب چلی جاتی ہے, جب چھن جاتی ہے تو پھر رات میں نرم نرم تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ مدمن الخمر, 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا, شراب کا پینے والا, والدین کا نافرمان, والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, اور اس دیوس پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جس کے گھر کے اندر رسم و رواج ہو رہے ہوں, جس کے گھر کے اندر بدعات خرافات ہو رہی ہوں, جس کے گھر کے اندر ننگے ناچ ہو رہے ہوں, جس کے گھر کے اندر شادی بیاہ کے نام پر, نکاح کے نام پر, منگنی کے نام پر, مہندی کے نام پر, ہلدی کے نام پر ڈی جے کی تھرک پر اس کی بیٹیاں اور اس کی بہنیں ناچ رہی ہوں, اور یہ گھر کے اندر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے, ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا, ایک بات کے لیے اپنی بیٹی کو نہیں روکتا, اپنی ماں کو نہیں روکتا, اپنی بہن کو نہیں روکتا. والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, اور اس دیوس پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں اور یہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہوا. آج دیکھ لیں ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہن بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں, ہمارے نوجوان لڑکے, ہمارے نوجوان بھائی 16 17 سال کی عمر میں لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ہماری لڑکیاں دوستیاں لگا رہی ہیں, اور باپ اور بھائی اور شوہر گھر میں تماشائی بنا بیٹھا ہے اور کسی کی زبان سے ایک لفظ ان کو اصلاح کے لیے نہیں نکلتا. یہ دیوس ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دیوس کے نام سے پکارا ہے. الذی یقر فی اہلہ الخبث ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ, اس پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی جنت کو حرام کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور ان 3 برائیوں سے اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔